سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ نون لیگ نے ہمیشہ مخالفین سے اچھا سلوک کیا۔ پیپلز پارٹی سے ایسے بیانات کی توقع نہیں تھی۔ آزاد کشمیر کے عوام نے ایک بار پھر نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ نواز شریف کا مری میں پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا کہ اب اگر نون لیگ نے ڈیلیور نہیں کیا تو لوگ ناراض ہوں گے۔ ملک آگے بڑھ رہا ہے، شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ اس طرح کا ماحول جو بنا ہے، جو آپ نے بھی دیکھا، جو ہم سب کے لیے باعث پریشانی ہے، تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہاں سکسیسو گورنمنٹس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اور جو عوام کی امنگیں تھیں، عوام کے جو خواہشات تھیں، اس پہ ہماری حکومتیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہوں، پوری نہیں اتر سکی۔ آزاد کشمیر کو بھی بالکل اسی طرح سے ہمیں ترقی دلانی ہے، وہاں پر بھی مسائل کو ختم کرنا ہے، اور جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس عملی جامہ جو ہے نا آزاد کشمیر میں بھی پہنانا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے۔ نون لیگ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے 4 نام شارٹ لسٹ کر دیے۔ شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ طارق فاروق، کرنل ریٹائرڈ وقار اور راجہ فاروق حیدر بھی دوڑ میں شامل ہیں۔ پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم کے انتخاب کا اختیار نواز شریف کو دے دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے نائب وزیر اعظم کے نام کا اعلان جلد متوقع ہے۔ شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی اجلاس میں شرکت۔ نومنتخب کشمیری ارکان اسمبلی کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پیپلز پارٹی پر لفظی وار، کہا کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں الیکشن جیتی تو دھاندلی کی بات نہیں کی، آزاد کشمیر میں ہار پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ آزاد کشمیر کے عوام نے انتشار اور تشدد کی سیاست مسترد کر دی۔ عوام نے قتل و غارت، فساد اور ہڑتالوں کو ووٹ کی طاقت سے شکست دی۔ جتنی سازشیں نون لیگ کے خلاف ہوئیں شاید ہی کسی جماعت کے خلاف ہوئی ہوں۔ سندھ میں 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں سڑکوں کی حالت سب کے سامنے ہے۔ سندھ اور بلوچستان سمیت پورا ملک دیکھ لیں، جو بھی ترقی کا نشان ہے وہ نون لیگ کا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہی عوامی ریلیف کے لیے اقدامات شروع کریں گے۔ جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے، جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ دنگا، فساد، قتل و غارت، خون خرابہ، پروٹیسٹ، بند کرا دو دکانیں، ہڑتالیں کروا دو، اس کو آزاد کشمیر کے عوام نے ووٹ کی طاقت سے ایک بہت بڑی شکست دی ہے۔ کہ جتنی سازشیں شاید مسلم لیگ نون کے خلاف ہوتی آئی ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے، شاید اور کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوئی۔ 17 سال سے اپنی حکومت ہے، ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سموتھلی گاڑی چل سکے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہاں سے روز ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں۔ تو صفائی کے نظام کا وہ وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پورا جو ان کا صوبہ جہاں ان کی حکومت ہے وہ گند سے اٹا پڑا ہے، وہاں پر جو گاربیج کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن شاید الزامات لگانے میں وہ بھول گئے، جوش تقریر میں وہ یہ بھول گئے کہ حکومت بھی وہاں ان کی اپنی تھی، انتظامیہ کی بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پولیس بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، عملہ بھی وہاں ان کا اپنا تھا۔ تو دھاندلی کا الزام وہ کسی اور پہ ڈالتے وقت تھوڑا سا تو انسان کو نا لاجک کا بھی خیال کرنا چاہیے۔